बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। इब्रानियों के नाम खातूस का 10 बाप। इसलिए कि शरीयत आइंदा की अच्छी चीज़ों का साया है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं। उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो साल ब साल बिला नागा गुजारनी जाती हैं, पास आने वालों को हरगज कामल नहीं कर सकती, वरना उनका छुड़ाया जाना मौकूफ हो जाता है। इसलिए कि जब इबादत करने वाले कतई तौर पर पाक हो जाते तो फिर उनका ज़मीर कोई गुनाह महसूस ना करता, मगर वो कुर्बानियाँ हर बरस गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि हो नहीं सकता कि बैलों और बकरों का खून गुनाह को मिटाए। इसलिए वो दुनिया में आते हुए कहता है कि कुर्बानी और नजराना तूने ना चाहा, लेकिन तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। सोख्तनी कुर्बानियाँ और खुदा के ज़बीहे तुझे पसंद ना आए। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, तुम्हार के सिरे पर मेरी बाबत लिखा है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी बजा लाऊं। ऊपर ये कि कह कर के कुर्बानियाँ और नजराने और सोख्तनी कुर्बानियाँ और गुनाह की कुर्बानियाँ तूने ना चाही और वो तुझे पसंद ना आई, हालांकि वो बामुताबिक शरीयत को गुजारनी जाती हैं। और फिर ये कहकर कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी बजा लाऊं, वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के बदन के एक ही बार कतई तौर पर कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं, और हर एक काहिन तो हर रोज खड़ा होकर इबादत करता है और बार बार वही कुर्बानियाँ गुजारता है जो हरगज गुनाह मिटा नहीं सकती। लेकिन ये गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी चढ़ाकर हमेशा के लिए खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव की चौकी कर दिए जाएं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उन्हें जो मुकद्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामल कर दिया है। और रूहुल कुद्दुस भी हमारे लिए गवाही देता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि ये है वो अहद जो मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, खुदावंद फरमाता है कि मैं अपने कवानीन उनके दिलों में डालूंगा और उनके ज़हन पर उन्हें नक्श कर दूंगा, और उनके गुनाहों और उनकी खताओं को मैं फिर कभी याद ना करूंगा। पर जब इनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह के लिए कुर्बानी कहाँ रही, नसीहत वफादारी। बस है भाइयों, जबकि हमें पूरा एतबार है कि हम मुकद्दस में यीशु के खून के सबब से दखल पाते हैं, और ये उस नई और जिंदा राह से जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते तैयार की है। और जबकि हमारा एक कायने आज़म खुदा के घर पर मुख्तार है, तो आओ हम दिलों को बुरे ज़मीर से पाक करके और बदन को साफ पानी से धुलवा कर सच्चे दिल से और कामल ईमान के साथ करीब हो जाए। हम अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो वफादार है। और हम मोहब्बत और नेकोकारी की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और हम इकट्ठे होने से बाज ना रहें, जैसा कि बाज का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और ये उसी
قدر زیادہ کیا کرو جس قدر تم اس دن کو قریب آتے ہوئے دیکھتے ہو، کیونکہ اگر بعد اس کے کہ ہم حق کی پہچان پا چکے ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو پھر گناہوں کے لیے کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی مگر عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور آگ کا غضب باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گا جب موسوی شریعت کا عدول کرنے والا رحم پائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے بیان سے قتل کیا جاتا تھا، تو خیال کرو کہ جس نے ابن خدا کو پامال کیا اور عہد کے اس خون کو ناپاک جانا جس سے وہ پاک ہوا تھا اور فضل بخش روح کو بے عزت کیا، وہ زیادہ سزا کے لائق کیوں نہ ہوگا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، میں ہی بدلہ دوں گا، اور یہ بھی کہ خداوند اپنی امت کا انصاف کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، مگر ان پہلے دنوں کو یاد کرو جب تم نے منور ہو کر دکھوں کی بڑی لڑائی کی برداشت کی، کچھ تو اس واسطے کہ تم لعن طعن اور مصیبتوں سے انگشت نمایاں بنے، اور کچھ اس لیے کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جاتی تھی، کیونکہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لوٹ جانا بھی خوشی سے قبول کیا، اور یہ جان کر کے تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، پس اپنا پختہ اعتبار ہاتھ سے جانے نہ دو، کیونکہ اس کا اجر عظیم ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ تم خدا کی مرضی پر عمل کر کے اس وعدہ کو حاصل کر لو، کیونکہ اب تھوڑی ہی سی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور تاخیر نہ کرے گا۔ ایمان سے میرا صادق زندہ رہے گا، اور اگر وہ ہٹے تو میری جان اس سے خوش نہ رہے گی، مگر ہم ان میں سے نہیں جو ہلاکت کے لیے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہیں جو جان بچانے کے لیے ایمان رکھتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ عبرانیوں کے نام خاطوس کا 10 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت آئندہ کی اچھی چیزوں کا سایہ ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو سال بعد سال بلا ناغہ گزارنی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ 10 باب کی پہلی آیت۔ اور 19 باب کی عبرانیوں کا خاطوس کے 9 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، اور یوں بھی نہیں کہ جس طرح کاہن آدم ہر سال دوسرے کا خون لے کر مقدس میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بار بار قربان کرتا رہے۔ 9 باب کی 25 آیت، قربان کرتا رہے۔ مسیح دوبارہ اپنے آپ کو صلیب پر قربان نہ کرے گا، اس لیے کہ وہ پھر مرنے کا نہیں، اور کہ صلیب کی قربانی تمام دنیا کے گناہ اٹھا لینے کے لیے کافی ہے، زیادہ ہے، لیکن یہ منع نہیں کہ مسیح اقدس بھیدوں میں
کاہنوں کے ہاتھ سے اپنے آپ کو روز روز زندہ کرے تاکہ ایماندار صلیب کی قربانی میں ہمیشہ شریک ہو۔ مقدس لوکا اس کا 22 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کامل نہیں کر سکتی اگر قربانی گناہ کو مٹاتی اور انسان کو کامل کر سکتی تو ان کا بار بار چڑھانا کچھ ضرور نہ تھا، جس طرح کہ کوئی وجہ نہیں کہ مسیح دوبارہ ہمارے گناہوں کے لیے موت اٹھائے۔ اور 10 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، اس لیے وہ دنیا میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ قربانی اور نذرانہ تو نے نہ چاہا، لیکن تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ 10 باب کی 5 آیت مزمور 40 کی 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں کی چوکی کر دیے جائیں۔ 10 باب کی 13 آیت مزمور 110 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 16 تا 17 آیت میں لکھا ہے، یہ ہے وہ عہد جو میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنے قوانین ان کے دلوں میں ڈالوں گا اور ان کے ذہن پر انہیں نقش کر دوں گا۔ اور ان کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو میں پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ 10 باب کی 16 اور 17 ارمیا نبی کی کتاب اس کا 31 باب کی 33 اور 34 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کے لیے قربانی کہاں رہی۔ 10 باب کی 18 آیت، قربانی کہاں رہی، کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب گناہ خواہ بپتسمہ سے پہلے کیے گئے خواہ بپتسمہ کے بعد کیے گئے مسیح کی واحد قربانی کی خاطر بپتسمہ یا اعتراف میں معاف کیے جاتے ہیں۔ اور 10 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، ہم دلوں کو برے ضمیر سے پاک کر کے اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر سچے دل سے اور کامل ایمان کے ساتھ قریب ہو جائیں۔ دس باب کی 22، صاف پانی بپتسمہ کے پانی سے جو بے شک بدن پر انڈیلا جاتا ہے، روح کو بری نیت سے پاک صاف کرتا ہے۔ اور 10 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر بعد اس کے کہ ہم حق کی پہچان پا چکے ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو پھر گناہوں کے لیے کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ 10 باب کی 26 آیت، گناہ کریں پلوس اس جگہ ان کی بابت کہتا ہے جو سچے ایمان سے پھر گئے، مطلب یہ کہ جو کوئی جان بوجھ کر بپتسمہ کے بعد ایسا گناہ کرتا ہے آسانی سے معافی نہیں پائے گا بلکہ عدالت کا سزاوار ہوگا، کیونکہ اس نے روح القدس کے خلاف گناہ کیا جس کی معافی نہایت مشکل ہے۔ مقدس متی اس کا 12 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، جو محفلوں کو جو مخالفوں کو کھولے گا جب موسوی شریعت کا عدول کرنے والا رحم پائے، بغیر 2 یا 3 گواہوں کے بیان سے قتل کیا جاتا تھا۔
10 बाब की 28 आयत। तस्नीह अशरा की किताब उसका 18 बाब की 6 आयत में लिखा है और 10 बाब की 20 आयत में लिखा है, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने कहा कि इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और ये भी कि खुदावंद अपनी उम्मत का इंसाफ करेगा। 10 बाब की 30 आयत तस्नीह अशरा की किताब उसका 32 बाब 35 आयत मज़मूर 134 की 14 आयत में लिखा और 10 बाब की 37 आयत में लिखा है, क्योंकि अब थोड़ी ही सी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और ताख़ीर ना करेगा। 10 बाब की 37 आयत, क्योंकि अब थोड़ी ही सी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और ताख़ीर ना करेगा। 10 बाब की 37 आयत अशाया नबी की किताब उसका 26 बाब की 30 आयत और हबकूक नबी की किताब उसका 2 बाब की 3 ता 4 आयत में लिखा है। आमीन।